بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خاکہ دیکھ لیں پہلے۔ تخریج حدیث کے طرق۔ کسی بھی حدیث کی سند کو دیکھتے ہوئے اس کی تخریج کرنا۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کسی بھی حدیث کی سند کو دیکھتے ہوئے اس کی تخریج کرنا۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کسی بھی حدیث کے متن کو دیکھتے ہوئے اس کی تخریج کرنا۔ پہلا طریقہ کسی بھی حدیث کی سند کو دیکھتے ہوئے اس کی تخریج کرنا، اور دوسرا طریقہ کسی بھی حدیث کے متن کو دیکھتے ہوئے اس کی تخریج کرنا، اور تیسرا طریقہ جدید آلات جو ہیں ڈیجیٹل کے، جیسے شاملہ ہو گیا یا گوگل ہو گیا وغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے حدیث کی تخریج کرنا۔ اور ایک چوتھا طریقہ کہ کتب حدیثیہ کا بالاستیاب مطالعہ کر کے کسی بھی حدیث کی تخریج کرنا۔ اب چلتے ہیں آگے پہلے طریقے کی طرف، یہ کہ کسی بھی حدیث کی سند کو دیکھتے ہوئے اس کی تخریج کرنا۔ اس کے پھر انہوں نے 3 عنوان قائم کر دیے ہیں مزید۔ جو پہلا طریقہ تھا کسی بھی حدیث کی سند کو دیکھتے ہوئے اس کی تخریج کرنا، اس کے پھر آگے انہوں نے 3 حصے کیے ہیں۔ پہلی مبحث صحابی کی معرفت کے ذریعے سے، دوسرا مبحث سند میں مذکور راویوں کی معرفت کے ذریعے سے، اور تیسرا مبحث سند کی کسی صفت کے ذریعے سے۔ یہ 3 طریقے ہوتے ہیں حدیث کی سند کو دیکھتے ہوئے اس کی تخریج کرنے کے۔ تو اس کو آج ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ تخریج حدیث کے طرق کسی بھی حدیث کے مصدر اصلی تک پہنچنے کے لیے۔ پہلا طریقہ کسی بھی حدیث کے مصدر اصلی تک پہنچنے کے لیے پہلا طریقہ اس حدیث کی سند کو زیر غور لایا جانا ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث کی سند میں کچھ امور ایسے ہوں گے جن کو مد نظر رکھا جائے تو اس حدیث کے مصدر اصلی تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی پہلے طریقے میں چند امور کو مد نظر رکھنا ہوگا جب آپ سند کو دیکھتے ہوئے اس کی تخریج کریں گے۔ اس کے تحت پھر آگے کئی اسالیب و طرق جو ہیں وہ درج ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا، سند میں مذکور صحابی کی معرفت کے ذریعے سے تخریج حدیث، یعنی کسی بھی حدیث کی سند کو مد نظر رکھ کر اگر اسے کتب حدیثیہ میں تلاش کرنا مقصود ہو تو اس کی سند کی وجہ سے حدیث کے تلاش کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس سند کے آخری راوی یعنی صحابی کی معرفت ہو، اس سند کا جو آخری راوی صحابی ہے اس کی معرفت ہو۔ اب اس کے ذریعے سے کتب حدیثیہ کو کھنگالا جائے، نکالا جائے، تلاش کیا جائے۔ تو جب باحث کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مذکورہ حدیث کس صحابی سے مروی ہے تو اس کے لیے کتب حدیثیہ میں سے مذکورہ حدیث کو نکالنا آسان ہوتا ہے۔
صحابی کے نام کی معرفت کی بنا پر احادیث کی تخریج کے سلسلے میں جو کتب معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں ان میں سے پہلی ہیں المسانید۔ اب مسانید کتب جو ہیں یہ صحابہ کے طرز پر مرتب کی گئی ہوتی ہیں۔ اب پھر ان کے آگے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ بعض نے صحابہ کرام کی جو ترتیب رکھی ہوتی ہے وہ رکھی ہوتی ہے جی، سب سے پہلے خلفائے راشدین کی لائیں گے، پھر عشرہ مبشرہ کی، پھر بدری صحابہ کی، پھر احد کے، پھر حدیبیہ کے، پھر آگے متفرقات۔ دوسری مسانید ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر حروف تہجی کا اعتبار ہوتا ہے، اور تیسری وہ ہوتی ہیں کہ جس میں مکثرین اور مقلین یعنی کثرت سے روایت کرنے والے صحابہ کو پہلے لے آتے ہیں اور قلیل روایات ہیں جن کی ان کو بعد میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ تین طرح کی مسانید ہوتی ہیں جی۔ تو پہلی بہرحال کتاب جو صحابی کی معرفت سے احادیث تک پہنچنے میں معاون ہوتی ہیں وہ ہیں مسانید۔ بعض کتب میں جو ہے وہ مسانید میں وہ شہروں کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے، جیسے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر دیکھیں تو آپ کو ملے گا۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے مسانید پر آپ کو کتب کا ایک جو ہے وہ فہرست دے دی آپ کو۔ اس میں مسند احمد بن حنبل، مسند ابی یعلا، مسند بزار، مسند الحمیدی، المنتخب من مسند عبد بن حمید، مسند ابو داود الطیالسی، مسند اسحاق بن راہوے، اور اسی طرح مسند ابن ابی شیبہ۔ اس کے بعد جو صحابہ کی معرفت کے ذریعے سے احادیث کو تلاش کرنے میں مدد کرتی ہیں وہ معاجم ہیں، کتب معاجم۔ کون سی؟ المعاجم المرتبۃ علی اسماء الصحابۃ، یعنی وہ کتب جو طرز معجم پر تو ہیں لیکن اسماء صحابہ کی ترتیب پر ہیں۔ اس میں امام طبرانی کی کتاب معجم الکبیر اور عبد الباقی بن کانے کی کتاب معجم الصحابہ یہ، اور امام بغوی کی کتاب معجم الصحابہ بھی اسی سلسلے کی۔ اسی طرح معرفت الصحابہ کے نام سے جو کتب موجود ہیں ان میں بھی آپ کو روایات مل جاتی ہیں کہ جب وہ کسی صحابی کا تعارف کرواتے ہیں اپنی کتاب کے اندر تو وہاں پر وہ اس کی روایت کردہ احادیث کو بھی لے آتے ہیں۔ اور چوتھی نمائندہ کتب اس سلسلے میں کتب الاطراف ہیں جی، جو صحابہ کرام کی معرفت میں احادیث تک پہنچنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس میں یہ دیکھیں اب انہوں نے یہاں ایک فہرست دے دی آپ کو، تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف، اتحاف المہرہ بالفوائد المبتکرہ باطراف الکتب العشرہ۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ وہی جو پہلا طریقہ تھا کہ سند کے راویوں میں صحابی مذکور ہو، تو وہ تھا اب مبحث ثانی کہ سند کو دیکھتے ہوئے کسی حدیث کی تخریج کرنے کا دوسرا فرعی طریقہ اس سند میں ذکر شدہ راوی کے ذریعے سے حدیث تک پہنچنا ہے۔ یعنی سند میں دیکھا جائے گا کہ کون کون سے راوی مذکور ہیں، ان راویوں کو سامنے رکھ کر ان میں سے کسی راوی کے ذریعے
حدیث کے مصدر اصلی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس طریقہ میں جو کتب معاونت پہنچاتی ہیں ان میں مذکورہ راوی کی کتب و مصنفات، مثال کے طور پہ اگر کسی کتاب کے اندر آپ کو امام احمد بن حنبل نظر آتے ہیں تو اب ہم ان کی کتاب مسند احمد بن حنبل کو دیکھ لیں گے، یا فضائل الصحابہ کو دیکھ لیں گے، یا ان کی جو زہد کے متعلق کتاب ہے اس کو دیکھ لیں گے۔ تو اس طرح راوی جو مشہور راوی ہے اس کی کتاب کو دیکھ کر اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ بھی ہے کہ سند کی کسی صفت کے ذریعے حدیث کی تخریج کرنا۔ یہ تینوں طریقے جو ہیں وہ سند کے اندر جو ہے وہ حدیث کی تخریج کے کام آتے ہیں۔ پہلا صحابی کی معرفت ہو آپ کو تو اس صحابی کی مسانید دیکھ لیں، اس کی مسند میں آپ کو کہیں نہ کہیں پر وہ روایت مل جائے گی۔ دوسرا طریقہ، راوی کوئی آپ کو یاد ہے تو اس راوی کی روایت یا اس راوی کی کتاب وغیرہ دیکھ لیں۔ اور تیسرا طریقہ، سند کی کسی خاص صفت کو دیکھتے ہوئے حدیث کی تخریج کرنا۔ تو اس طریقہ میں خاص وہ کتب پہلے آپ کو اس حدیث کی صحت کا یا اس کی صفت کا معلوم ہو، صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، موضوع ہے، کیا ہے، مرسل ہے یا معدل ہے یا منقطع ہے یا مدرج ہے، معلل ہے، کیا ہے۔ تو پھر وہ جیسی صفت ہوگی اس کی ویسا اس کو بیان کر دیں گے۔ جیسے اگر کوئی حدیث صحیح ہے تو کتب سیاہ میں دیکھ لیں گے، اگر کوئی حسن ہے تو اس کو کتب حسان میں دیکھ لیں گے، جیسے سنن ابی داؤد اور مسند اپنا جامع ترمذی ہے۔ اور اگر موضوع ہے تو کتب موضوعات دیکھ لیں گے، اگر حدیث مرسل ہے تو مراسیل پر لکھی گئی کتب وغیرہ جو ہیں وہ دیکھ لیں گے۔ اسی طرح دیگر جو ہیں وہ معلل ہے تو علل واردہ یا ابن المدینی کی جو کتاب العلل ہے وہ دیکھ لیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ کو میں یہاں پر تھوڑی سی پریکٹس کروا دیتا ہوں۔ یہ آگے انہوں نے دوسرا طریقہ شروع کر دیا ہے، کسی بھی حدیث کے متن کو دیکھتے ہوئے اس کی تخریج کرنا۔ تو یہ ہم کل دیکھیں گے، آج ہم ابھی اس کا تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں جو پڑھا ہے۔